بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد کے طلبگار ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ ناظرین، اس دنیا میں ایک ایسی ہستی بھی ہے جس کو غائبانہ طور پر سب لوگ جانتے ہیں، وہ قابل نفرت ہستی ہے ابلیس، جس کا معروف نام شیطان ہے۔ رحمت الہی سے ملعون ہونے سے پہلے شیطان کا نام عزازیل تھا۔ آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے اور حکم الہی کی خلاف ورزی کی پاداش میں اس کا نام ابلیس رکھ دیا گیا۔ شیطان بھی اسی ابلیس کو کہتے ہیں۔ آج کی اس خاص ویڈیو میں شیطان کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے، یعنی انسانوں کے ازلی دشمن شیطان کو کیسے پیدا کیا گیا، اس بدبخت شیطان کے ماں باپ کون تھے، اور شیطان عزازیل سے ابلیس کیسے بنا، شیطان کو موت کب آئے گی، اس کا انجام کیسا بھیانک ہوگا، شیطان کو کون دفنائے گا اور اس کی قبر کہاں ہوگی، کون ابلیس کو موت دے گا، کیا شیطان کو نزا کے عالم میں تکلیف ہوگی، اور شیطان کی قبر کہاں بنائی جائے گی، شیطان کتنے عرصے تک موت کی نیند سویا رہے گا۔ ناظرین، ان تمام سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں مکمل تحقیق کے بعد ایک کہانی کی صورت میں آپ سب کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ آسمانوں پر شیطان کا نام عزازیل تھا۔ یہ اس وقت بہت نیک بلکہ فرشتوں کا امام تھا۔ یہ طاؤس ملائکہ، بادشاہ افلاک، فرشتوں کا امام، مقربین کا سردار، جنت کے بیت المال کا خازن اور معلم ملائکہ تھا۔ خالق کائنات کے چند مقرب ترین ملائکہ میں سے تھا۔ اسے یہ اعزازات ہزاروں سال تک دنوں رات کی مسلسل ریاضت اور عبادات کے باعث عطا فرمائے گئے تھے۔ ہر وقت ہر لمحہ ذکر الہی اس کی صفت خاص تھی۔ خوشنودی رب اس کا مقصد حیات تھا۔ پہلے آسمان سے 7 افلاک تک، جنت الماوا سے لوح محفوظ تک بلا روک ٹوک رسائی نے اسے دوسروں سے برتر کر دیا تھا۔ یہ تخلیق آدم سے ہزاروں سال پہلے کی بات ہے کہ ایک دن وہ ادب و احترام کے قرینوں کا خیال رکھتے ہوئے لوح محفوظ پر پہنچا۔ شکر و احسان سے بوجھل پلکوں کو اٹھا کر اوپر دیکھا، جہاں تحریر تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ یہ پڑھ کر اس کے پورے وجود پر خوف سے سنسناہٹ طاری ہو گئی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے عرض کیا، اے اللہ، یہ شیطان کون ہے؟ بارگاہ خداوندی سے ندا آئی، اے عزازیل، یہ نہایت عابد، زاہد، برگزیدہ اور میرے مقربین خاص میں سے ہے، لیکن یہ تکبر میں مبتلا ہو کر میری حکم عدولی کرے گا، بس میں اسے ملعون و مردود قرار دے کر راندہ درگاہ کر دوں گا۔ رب ذوالجلال کی اس بات سے وہ لرز اٹھا، اس کی زبان میں لڑکھڑاہٹ آ گئی، اٹکتے لفظوں کے ساتھ پھر عرض کیا، اے معبود برحق، کیا میں اس سے واقف ہوں؟ ارشاد ہوا، وقت آنے پر تو نہ صرف اسے پہچان جائے گا بلکہ اس کے انجام سے بھی واقف ہو جائے گا۔ عرش معلی سے آنے والے اس جواب سے اس کا وجود کانپ اٹھا، بے اختیار آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے سوچا، آخر وہ کون بدبخت و بد نصیب ہوگا جو ہمیشہ کے لیے نشان عبرت بنا دیا جائے گا۔ برسوں تک یہ خیال اس کی سوچوں پر غالب رہا، تاہم گزرتے وقت کے ساتھ بڑھتی ذمہ داریوں اور شدید مصروفیات نے اس واقعے کو اس کی یادوں سے محو کر دیا۔ فرشتوں کے استاد کی حیثیت سے اس کی ذمہ داری درس و واعظ بھی تھی، جس کا آسمانوں میں دور دور تک چرچا تھا، اور ملائکہ کی بڑی تعداد اس میں شریک ہو کر مستفید ہوتی تھی۔ جب وہ اپنی ان محافل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام جیسے مقرب فرشتوں کو دیکھتا تو اس میں برتری کی ایک کیفیت پیدا ہو جاتی، شاید اسی کا نام تکبر ہو۔ بہرحال بیتے سالوں کے ساتھ اس کے درجات مزید بلند ہوتے چلے گئے۔ اب اس کی حیثیت بادشاہ افلاک کی سی تھی۔ اتنے بڑے مرتبے کے بعد اس میں عاجزی اور انکساری پیدا ہونی چاہیے تھی، لیکن معاملہ اس کے برعکس ہوا۔ وہ کہتا ہے، مجھے یوں محسوس ہوتا کہ جیسے میرے اندر سے ایک آواز مجھے کہتی، اے عزازیل، تو ان سب میں افضل ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے 1-2 بار مجھے جب جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام نے سمجھانے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن جب عقل پر غرور اور تکبر کے بادل چھا جائیں، آنکھوں پر رعونیت کا پردہ پڑ جائے، کان واعظ و نصیحت سننے سے قاصر ہوں، تو پھر تباہی و بربادی مقدر بن جاتی ہے۔ ذلت و رسوائی کا توق ہمیشہ
ہمیشہ کے لیے گلے کی زینت بن جاتا ہے، اور پھر ایک بدقسمت دن یہی سب کچھ میرے ساتھ بھی ہوا۔ رب ذوالجلال نے اس کی ہزارہا سالوں کی عبادت اس کے منہ پر دے ماری۔ وہ جو طاؤس ملائکہ تھا اب ملون و مردود بن چکا تھا، اسے حضرت انسان کا کھلا دشمن قرار دے کر لعنت اللہ علی شیاطینہم کے لقب سے نوازا گیا۔ اب وہ شر کی طاغوتی قوت میں تبدیل ہو کر بدی اور برائی کی سب سے بڑی علامت بن چکا تھا۔ قرآن پاک میں 88 بار شیطان اور 11 بار ابلیس کے نام سے اس کا ذکر کر کے انسان کو اس سے دور رہنے اور اس کے شر سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ باری تعالی نے 1,24,000 پیغمبروں کو دنیا میں مبعوث فرما کر قوموں کو شیطان لعین کے مکر و فریب سے بچنے کی تلقین فرمائی۔ ناظرین، زمین پر جانے سے پہلے شیطان نے اللہ سے 4 چیزوں کی اجازت طلب کی۔ نمبر 1، تا قیامت موت سے مہلت۔ نمبر 2، اہل زمین کو بہکانے کی قوت۔ نمبر 3، حیت تبدیل کرنے کی صلاحیت۔ نمبر 4، اولاد کثیر اور ان کی طویل عمریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جا تجھے اجازت ہے، لیکن میرے نیک بندے تیرے فریب میں نہیں آئیں گے، اور جس نے تیرا ساتھ دیا میں تجھ سے اور ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا، جس کا تذکرہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 61 اور 63 میں موجود ہے۔ اب اس کا کام آسان ہو گیا تھا۔ کھن کھناتی سڑی مٹی سے پیدا کیا گیا یہ حضرت انسان جو اشرف المخلوقات ہے، مسجود ملائکہ، احسن تقویم اور اپنے اوصاف و کمالات پر نازاں ہے، لیکن شیطان اس نفس کے پجاری انسان کے رگو پے سے اچھی طرح واقف ہے، گو کہ اسے اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ وہ ان کے اجسام پر قابض ہو کر ان سے بالجبر بدی کے کام کروائے، چنانچہ وہ ان کی اندرونی جبلت یعنی نفس امارہ کو اپنی وسوسہ کاریوں کے چنگل میں پھنسا کر برائیوں پر آمادہ کرتا ہے۔ ان میں سے جو صاحب ایمان ہیں وہ تو تعوذ اور استغفار پڑھ کر اسے بھاگ جانے پر مجبور کر دیتے ہیں، لیکن لالچی فطرت کی حامل اکثریت اس کے دامے فریب میں مبتلا ہو کر اندھا دھند اس کے پیچھے چلنے لگتی ہے۔ پھر یہ خود ہی شرک کو تعلیم، کفر و فسق کو عبادت، نافرمانی کو حاضر جوابی، بدتمیزی کو بہادری، موسیقی کو روح کی غذا، رقص کو جسم کی شاعری، عریانیت و فحاشی کو جدت پسندی، مذہبی اقدام کو فرسودہ، دینی روایات کو قدامت پسندی قرار دے کر شرم و حیا کی چادر کو تار تار کر دیتے ہیں۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے قبل کرۂ ارض اور آسمان پر 2 قسم کی مخلوقات رہتی تھیں، ایک نوری اور دوسری ناری۔ نوری مخلوق نور سے پیدا کیے گئے فرشتے ہیں جو آسمان میں رہ کر دن رات عبادت الہی میں مصروف رہتے ہیں۔ ان کے یہاں عورتیں ہوتی ہیں اور نہ ہی ان کی نسل چلتی ہے۔ ناری مخلوق جنات ہیں جو آگ سے پیدا کیے گئے، یہ زمین پر رہتے ہیں، ان کے یہاں عورتیں بھی ہوتی ہیں اور ان کی نسل بھی خوب پھیلتی ہے۔ جنات میں شر کا مادہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اکثر لوگ مجھے بھی فرشتہ سمجھتے ہیں، لیکن میں جنات کی نسل سے ہوں اور آگ کے بھڑکتے شعلے سے پیدا کیا گیا ہوں۔ جس طرح انسانوں میں حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر کہا جاتا ہے، اسی طرح شیطان کے جد امجد تارنوس کو ابو الجن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ کچھ مورخین نے ان کا نام مارج بھی لکھا ہے۔ ناظرین، یہاں یہ بھی جان لیجئے کہ شیطان کے 5 اہم ساتھی ہیں جن کے نام یہ ہیں۔ نمبر 1، صبر۔ اس کے اختیار میں مصیبتوں کا کاروبار ہے جس میں لوگ ہائے واویلا کرتے ہیں اور گریبان پھاڑتے ہیں، منہ پر تماچے مارتے ہیں اور جاہلیت کے نعرے لگاتے ہیں۔ نمبر 2، اعور۔ یہ لوگوں کو بدی کا مرتکب کرتا ہے اور اسے ان پر اچھا اور پسندیدہ کر کے دکھاتا ہے۔ نمبر 3، مسعود۔ یہ کذب اور دروغ پر مامور ہے جسے لوگ کان لگا کر سنیں، تجسس کریں اور آدھی سن کر مزید اضافہ خود کر لیں۔ یہ انسانوں کی شکل اپنا کر ان سے ملتا ہے اور انہیں فساد برپا کرنے کی جھوٹی خبریں سناتا ہے۔ نمبر 4، داسم۔ یہ آدمی کے ساتھ گھر میں داخل ہوتا ہے اور گھر والوں کے عیب دکھاتا ہے اور ان پر غضبناک کرتا ہے۔ نمبر 5، ذکنیور۔ یہ بازاروں کا مختار ہے۔ بازاروں میں آ کر یہ قسم قسم کی بدی اور بددیانتی کے جھنڈے گاڑتا ہے۔ غرض شیطان مردود نے کل مختار مالک سے دشمنی نبھائی اور یوں وہ مردود ٹھہرا۔ ناظرین، بچپن میں ایک عجیب و غریب سا سوال ذہن میں اٹھتا تھا کہ یہ جو شیطان ہے یہ اگر بارگاہ خداوندی میں توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کیا اسے
اسے معاف نہ کر دے گی، اگر معاف کر دے تو یہ تمام برائیاں ختم ہو جائیں گی۔ ظاہر ہے بچپن تھا، کسی سے جھجک کے باعث پوچھا بھی نہیں، تھوڑا ہوش سنبھالا تو اس کے متعلق جانا کہ یہ کون ہے، اس کی اصلیت کیا تھی، اب کیا ہے اور کیوں اس کی توبہ قبول نہیں ہو سکتی۔ شیطان یعنی ابلیس، اس کا اصل نام عزازیل ہے۔ بچپن کا وہ سوال کہ کیا صرف سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے شیطان کو دھتکارا ملا، کیا اسے توبہ کا موقع نہیں ملا؟ جب اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تمام فرشتے فوراً سجدے میں گر جاتے ہیں سوائے ابلیس کے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اگر چاہتی تو اسی وقت اس کو اپنی بارگاہ سے خارج کر سکتی تھی، لیکن ایسا نہیں ہوا، اسے توبہ کا موقع دیا گیا۔ پوچھا گیا کہ اے عزازیل، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ قرآن مجید میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو ابلیس نے انکار کر دیا اور حضرت آدم علیہ السلام کی تحقیر اور اپنی بڑائی کا اظہار کر کے تکبر کیا۔ اسی جرم کی سزا میں خداوند عالم نے اس کو مردود بارگاہ کر کے دونوں جہان میں ملعون فرما دیا اور اس کی پیروی کرنے والوں کو جہنم میں عذاب نار کا سزاوار بنا دیا۔ اللہ نے فرمایا، کس چیز نے تجھے روکا کہ تو نے سجدہ نہ کیا جب میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ بولا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا۔ فرمایا، تو یہاں سے اتر جا، تجھے نہیں پہنچتا کہ یہاں رہ کر غرور کرے، نکل، تو ہے ذلت والوں میں۔ بولا، مجھے فرصت دے اس دن تک کہ لوگ اٹھائے جائیں۔ فرمایا، تجھے مہلت ہے۔ بولا، تو قسم اس کی کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر ان کی طاق میں بیٹھوں گا، پھر ضرور میں ان کے پاس آؤں گا، ان کے آگے اور پیچھے اور داہنے اور بائیں سے، اور تو ان میں اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ فرمایا، یہاں سے نکل جا، ضرور جو ان میں سے تیرے کہے پر چلا میں تم سب سے جہنم بھر دوں گا۔ ایک بزرگ جناب فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ اپنے دور کے بہت بڑے عالم تھے۔ ان پر جب نزاع کا وقت آیا تو شیطان آ پہنچا، کہنے لگا کہ اے فخر الدین، آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی ذات کے ہونے کی کیا دلیل ہے؟ انہوں نے ایک دلیل دی، شیطان نے اپنے علم سے وہ رد کر دی۔ انہوں نے دوسری دلیل دی، اس نے وہ بھی رد کر دی، حتیٰ کہ آپ نے 359 دلیلیں دیں، اس نے سب رد کر دی۔ حضرت نجم الدین کبرا رحمت اللہ علیہ آپ سے کئی مسافت دور وضو فرما رہے تھے اور اپنے باطنی تصرف سے یہ سارا ماجرا دیکھ رہے تھے۔ آپ نے اپنے ہاتھ سے پانی حضرت فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ کی جانب پھینکا، تمام پردے چاک کیے اور فرمایا، اس کو بول دو کہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو بنا کسی دلیل کے مانتا ہوں۔ یہاں شیطان نے ایک اور حملہ کیا، کہنے لگا، اے فخر الدین، آج تمہیں تمہاری فضیلت نے بچا لیا۔ آپ نے جواب دیا، نہیں، مجھے میرے وسیلے نے بچا لیا۔ کتنا خطرناک کھیل کھیلتا ہے، نزاع کے موقع پر بھی اس بات کے درپے ہوتا ہے کہ بندہ مومن کو بھٹکا دوں۔ وہ آج تک اپنا کیا ہوا عہد نبھا رہا ہے، اور ہم اپنا عہد نبھا رہے ہیں۔ ابلیس، جس کو شیطان کہا جاتا ہے، یہ فرشتہ نہیں تھا بلکہ جن تھا جو آگ سے پیدا ہوا تھا، لیکن یہ فرشتوں کے ساتھ ساتھ ملا جلا رہتا تھا اور دربار خداوندی میں بہت مقرب اور بڑے بڑے بلند درجات و مراتب سے سرفراز تھا۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ ابلیس 40,000 برس تک جنت کا خزانچی رہا اور 80,000 برس تک ملائکہ کا ساتھی رہا اور 20,000 برس تک ملائکہ کو وعظ سناتا رہا اور 30,000 برس تک مقربین کا سردار رہا اور 1,000 برس تک روحانین کی سرداری کے منصب پر رہا اور 14,000 برس تک عرش کا طواف کرتا رہا، اور پہلے آسمان میں اس کا نام عابد اور دوسرے آسمان میں زاہد اور تیسرے آسمان میں عارف اور چوتھے آسمان میں ولی اور پانچویں آسمان میں تقی اور چھٹے آسمان میں خازن اور ساتویں آسمان میں عزازیل تھا، اور لوح محفوظ میں اس کا نام ابلیس لکھا ہوا تھا، اور یہ اپنے انجام سے غافل اور خاتمہ سے بے خبر تھا۔ قرآن مجید کے اس عجیب واقعے میں عبرتوں اور نصیحتوں کی بڑی بڑی درخشندہ اور تابندہ تجلیاں ہیں، اسی لیے اس واقعے کو خداوند قدوس نے مختلف الفاظ میں اور متعدد طرز بیان کے ساتھ قرآن مجید کے 7 مقامات میں بیان فرمایا ہے، یعنی سورہ بقرہ، سورہ آراف، سورہ حجر، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ طٰہٰ، سورہ صاد میں اس دل ہلا دینے والے واقعے کا تذکرہ ہے، جس سے ایک بہت بڑا درس ہدایت تو یہ ملتا ہے کہ کبھی ہرگز اپنی عبادتوں اور نیکیوں
پر گھمنڈ اور غرور نہیں کرنا چاہیے، اور کسی گنہگار کو اپنی مغفرت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ انجام کیا ہوگا اور خاتمہ کیسا ہوگا عام بندوں کو اس کی کوئی خبر نہیں ہے، اور نجات و فلاح کا دار و مدار در حقیقت خاتمہ بالخیر پر ہی ہے۔ بڑے سے بڑا عابد اگر اس کا خاتمہ بالخیر پر نہ ہوا تو وہ جہنمی ہوگا، اور بڑے سے بڑا گنہگار اگر اس کا خاتمہ بالخیر ہو گیا تو وہ جنتی ہوگا۔ دیکھ لو ابلیس کتنا بڑا عبادت گزار اور کس قدر مقرب بارگاہ تھا، اور کیسے کیسے مراتب و درجات کے شرف سے سرفراز تھا، مگر انجام کیا ہوا کہ اس کی ساری عبادتیں غارت و اکارت ہو گئیں، اور وہ دونوں جہان میں ملعون ہو کر عذاب جہنم کا حقدار بن گیا، کیونکہ اس کو اپنی عبادتوں اور بلندی درجات پر غرور اور تکبر ہو گیا تھا، مگر وہ اپنے انجام اور خاتمے سے بالکل بے خبر تھا۔ حدیث میں ہے کہ ایک بندہ اہل جہنم کے اعمال کرتا رہتا ہے حالانکہ وہ جنتی ہوتا ہے، اور ایک بندہ اہل جنت کے عمل کرتا رہتا ہے حالانکہ وہ جہنمی ہوتا ہے، یعنی عمل کا اعتبار خاتموں پر ہے۔ خداوند کریم ہر مسلمان کو خاتمہ بالخیر کی سعادت نصیب فرمائے اور برے انجام اور برے خاتمے سے محفوظ رکھے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عالم ہو یا جاہل، متقی ہو یا گنہگار، ہر آدمی کو زندگی بھر شیطان کے وسوسوں سے ہوشیار اور اس کے فریبوں سے بچتے رہنا چاہیے، کیونکہ شیطان نے قسم کھا کر خدا کے حضور میں اعلان کر دیا ہے کہ میں آگے پیچھے اور دائیں بائیں سے وسوسہ ڈال کر تیرے بندوں کو صراط مستقیم سے بہکاتا رہوں گا، اور بہت سے بندوں کو خدا کا شکر گزار ہونے سے روک دوں گا۔ شیطان نے آگے پیچھے اور دائیں بائیں چار جانبوں سے انسان پر حملہ آور ہونے سے وسوسہ ڈالنے کا اعلان کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اوپر اور نیچے ان دو جانبوں سے شیطان انسانوں پر کبھی حملہ آور نہیں ہوگا، نہ اوپر اور نہ نیچے کی جانب سے کوئی وسوسہ ڈال سکے گا۔ لہٰذا اگر کوئی انسان اپنے اوپر یا نیچے کی طرف سے کوئی روشنی یا کوئی بھی حیرت انگیز و تعجب خیز چیز دیکھے تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ یہ شیطانی کرتب یا ابلیس کا وسوسہ نہیں ہے، بلکہ اس کو خیر سمجھ کر اس کی جانب متوجہ ہو اور خداوند قدوس کی طرف سے خیر اور بھلائی کی امید رکھے۔ ناظرین، ایک روایت میں آتا ہے کہ شیطان کہتا ہے کہ یہ میرے پیدا ہونے سے 1.5 لاکھ سال پہلے کا واقعہ ہے۔ میرے والد کا نام چلیپا اور ابو الغوا ان کی کنیت تھی۔ میرے باپ کا چہرہ ببر شیر جیسا تھا، وہ بڑا باروب، بہادر، قوی اور نڈر جن تھا۔ میرا باپ اپنی قوم کا سردار تھا۔ قوم اجنا کا ہر جن میرے باپ کی دہشت سے خوف کھاتا تھا، اسی لیے اس کی قوم اسے شاشین کے نام سے یاد کرتی تھی، جس کے معنی ہیں دل دہلا دینے والا۔ میری ماں کا نام تبلیس تھا، وہ بھی میرے باپ کی طرح طاقتور، بہادر اور نڈر تھی۔ جنوں کی اکثریت سرکش، شرپسند، فسادی اور جنگ و جدل کی دل دادا ہے، جبکہ نیک اور پرامن جنوں کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ میرے باپ نے اپنے قبیلے کے لیے بہت جنگیں لڑیں، اور ایک وقت وہ آیا کہ تمام قبائل میرے باپ کے زیر نگیں ہو گئے، اور یہی وہ وقت تھا کہ جب ہماری قوم غرور و تکبر میں مبتلا ہو کر سرکشی پر اتر آئی، یہاں تک کہ ان کے جھگڑوں، فسادات اور خون خرابے سے زمین سرخ ہو گئی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس فساد کی قلع کما کے لیے آسمانوں سے فرشتوں کی فوج بھیجی۔ زمین پر میری قوم اور فرشتوں کے درمیان ایک خوفناک جنگ ہوئی، جس کے نتیجے میں میرے والدین سمیت زیادہ تر شر پسند جن مارے گئے۔ کچھ سمندر پار دور دراز جزائر میں جا چھپے، جبکہ نیک جنوں نے غاروں میں پناہ لے لی۔ اس وقت میں کم سن تھا اور اسی تباہی پر ایک میدان میں کھڑا زارو قطار رو رہا تھا۔ میرے ارد گرد جنات کی لاشوں کے ڈھیر پڑے تھے۔ فرشتوں کا کام ختم ہو چکا تھا، وہ آسمان پر اڑتے ہوئے واپس جا رہے تھے کہ اچانک فرشتوں کے ایک گروپ نے مجھے روتے دیکھا تو زمین پر اتر آئے۔ میں نہایت حسین و جمیل تھا اور چہرے سے معصومیت بھی ٹپکتی تھی۔ انہیں مجھ پر ترس آ گیا، چنانچہ ان رحم دل فرشتوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مجھے ساتھ لے جانے کی اجازت طلب کی، اور پھر اللہ کی رضا سے مجھے گود میں لے کر پہلے آسمان پر اتر گئے۔ وہاں میری تعلیم و تربیت کا بہترین بندوبست کر دیا گیا۔ میں بہت ذہین تھا اور محنتی بھی۔ اپنا تمام تر
تر وقت عبادت و ریاضت میں گزارتا تھا، اپنے اتالیق فرشتوں سمیت سب سے بہت کم بات کرتا، اکیلا ہی آسمان کی سیر کو نکل جاتا اور گھنٹوں قدرت الہی کے راز ہائے سربستہ کو جاننے کی ناکام کوششوں میں اپنا سر کھپاتا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا، میرے سرد رویے نے مجھے فرشتوں میں مغرور و مشہور کر دیا تھا، لیکن مجھے اس کی فکر نہیں تھی۔ میرا ہدف تو اللہ کا سب سے مقرب اور عبادت گزار بننا تھا، جس کے لیے میں دن رات ریاضت و عبادت میں مصروف رہتا تھا، یہاں تک کہ ایک دن اللہ نے مجھے دوسرے آسمان پر فائز فرما دیا، اور پھر گزرتے وقت کے ساتھ اپنی علمیت اور قابلیت کی بنا پر مجھے اللہ کا قرب حاصل ہوتا چلا گیا۔ پہلے آسمان پر مجھے عابد کہا جاتا تھا، دوسرے پر زاہد، تیسرے پر عارف، چوتھے پر ولی، پانچویں پر تقی، چھٹے پر خازن اور ساتویں آسمان پر مجھے عزازیل کے نام سے پکارا جاتا۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ ابلیس 40,000 برس تک جنت کا خزانچی رہا، 80,000 برس تک ملائکہ کا ساتھی رہا، 20,000 برس تک ملائکہ کو وعظ سناتا رہا، 30,000 برس تک مقربین کا سردار رہا، 1,000 برس تک روحانین کی سرداری کے منصب پر فائز رہا، 14,000 برس تک عرش کا طواف کرتا رہا۔ لوح محفوظ پر اس کا نام ابلیس لکھا ہوا تھا اور یہ اپنے انجام سے غافل اور خاتمے سے بے خبر تھا۔ آدم علیہ السلام کے پتلے سے ملاقات۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ میں ہفت افلاک کی سیر کرتا ہوا اوپر پہنچا تو مجھے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ ایک نئی مخلوق پیدا فرما رہے ہیں، جس کے لیے دنیا کے ہر کونے سے مٹی لائی گئی ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے آدم علیہ السلام کے پتلے کو اپنے دستے قدرت سے پیدا فرمایا اور یہ بغیر روح کے 40 سال تک اسی طرح پڑا رہا۔ فرشتے جب اس کے پاس سے گزرتے تو گھبرا جاتے، ان میں سب سے زیادہ گھبرانے والا ابلیس تھا۔ یہ اس کے پاس سے گزرتا تو اسے مارتا، جس کی وجہ سے اس جسم سے ایسی آواز نکلتی جیسے کھنکھناتی مٹی کی ٹھیکرے سے نکلتی ہے۔ ابلیس اس جسم کے منہ سے اندر داخل ہوا اور پیچھے سے نکل آیا اور فرشتوں سے کہا کہ تم اس سے نہ ڈرو، یہ تو اندر سے خالی ہے، اگر میں اس پر مسلط ہو گیا تو اسے ہلاک کر ڈالوں گا۔ اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب رب العالمین نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا ایک نائب بنانے لگا ہوں، وہ زمین پر میرے احکام کا نفاذ کروائے گا۔ فرشتوں نے عرض کیا، اے پروردگار عالم، یہ زمین پر فساد برپا کرے گا اور یہ آپس میں خون ریزی کریں گے، جبکہ ہم تو دن رات آپ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور آپ کی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے اور انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کرتے ہوئے فرمایا، اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا، تو پاک ہے، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں بتایا ہے، بے شک تو بڑے علم و حکمت والا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا، اے آدم، ان چیزوں کے نام بتا دو۔ پھر جب آدم علیہ السلام نے انہیں نام بتا دیے تو فرمایا، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزیں جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو اسے بھی جانتا ہوں۔ پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کیا۔ شیطان کو تکبر، رعونیت اور بڑائی نے آدم کو سجدہ کرنے سے روکے رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے منع کیا ہے جبکہ میں نے تجھے حکم دیا؟ وہ بولا، میں اس سے بہتر ہوں کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا ہے، میں ایسا نہیں کہ اس انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑے ہوئے کھنکھناتے گارے سے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا، اب تو یہاں سے نکل جا کیونکہ تو مردود ہو گیا ہے اور قیامت تک تجھ پر میری پھٹکار ہے۔ شیطان نے کہا، اے میرے رب، مجھے روز محشر تک کی مہلت دے دے۔ فرمایا، جا، میں نے تجھے متعین وقت کے دن تک مہلت دے دی۔ پھر شیطان نے کہا، مجھے تیری عزت کی قسم، میں ان سب کو یقیناً بہکاؤں گا، ان پر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے بھی اور پیچھے سے بھی، ان کے دائیں جانب سے بھی اور بائیں جانب سے بھی، اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جا، ان میں سے جو شخص تیرا کہنا مانے گا میں ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اور شیطان کہتا ہے، یوں بارگاہ خداوندی سے دھتکارے جانے کے بعد میں عزازیل سے ابلیس بن گیا۔ اپنے غرور و تکبر اور رعونت کی بنا پر میری ہزاروں سالوں کی عبادت
محبت و ریاضت ضائع ہو گئی اور مجھے عرش سے فرش پر پٹخ دیا گیا۔ انہی دنوں میرے علم میں یہ بات آئی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تنہائی دور کرنے کے لیے ان کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا ہے، اور اللہ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور یہاں جو چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کا رخ نہ کرنا ورنہ ظالموں میں شمار ہوں گے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 35۔ اس کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں آگاہ فرما دیا تھا کہ ابلیس ان کا دشمن ہے اور ایسا نہ ہو کہ وہ انہیں جنت سے نکلوا دے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 117۔ میں ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالنے میں کامیاب ہو ہی گیا۔ میں نے ان سے کہا کہ اے آدم، کیا میں تمہیں دائمی زندگی کا درخت اور بادشاہت بتلاؤں کہ جو کبھی پرانی نہ ہو؟ پھر ان دونوں نے اس درخت سے کھایا، تب ان کے ستر کھل گئے اور اپنے اوپر جنت کے پتے چھپانے لگے۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ درخت کون سا تھا؟ کسی نے گندم کا درخت کہا ہے، کوئی انگور کا بتلاتا ہے تو کسی نے زیتون اور کھجور کی طرف اشارہ کیا ہے، لیکن اللہ عز و جل نے اس درخت کا نام مبہم رکھا کہ اگر اس کے ذکر میں کوئی مصلحت یا فائدہ ہوتا تو نام ضرور بتا دیا جاتا۔ مجھے اس بات کی تو خوشی تھی کہ میں بی بی حوا کے ذریعے حضرت آدم کو بہکانے میں کامیاب ہو گیا تھا، لیکن اس کامیابی کے بعد مجھ پر شدید گھبراہٹ طاری تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام قہار بھی ہے۔ چنانچہ میں فوری طور پر زمین کی طرف بھاگا۔ عموماً فرشتوں کے 2 پر ہوتے ہیں، لیکن اللہ کا مجھ پر بڑا احسان و کرم تھا کہ مجھے 4 پروں والا بنایا، جس سے مجھے ہر جگہ جانے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے۔ علامہ ابن کثیر نے 4 پروں والی انفرادیت کا قصص الانبیاء میں ذکر کیا ہے۔ بعد ازاں اللہ تعالیٰ نے حوا اور حضرت آدم کو معاف فرما کر ایک خاص مدت تک کے لیے دنیا کی طرف روانہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے میری جنت سے نکالے جانے اور آدم کے اس قصے کو قرآن کریم کی 7 سورتوں میں سورہ بقرہ، سورہ الاعراف، سورہ حجر، سورہ بنی اسرائیل، سورہ قہف، سورہ طٰہٰ اور سورہ صاد میں تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ میری اس پہلی کامیابی نے مجھے ابلیس سے شیطان بنا دیا اور میں لعنت اللہ علی شیاطینہم قرار دے دیا گیا۔ دنیا میں آدم اور حوا کے میلاب کے بعد اللہ نے انہیں اولاد کثیر سے نوازا۔ ایک جوڑا صبح پیدا ہوتا اور ایک شام کو۔ صبح والے جوڑے سے شام والے جوڑے کی شادی کر دی جاتی۔ اسی طرح ایک دن صبح قابیل اور اس کی بہن اقلیمیہ پیدا ہوئی، جبکہ شام کو حابیل اور اس کی بہن یہودا پیدا ہوئی۔ قانون قدرت کے مطابق قابیل کی شادی یہودا سے اور حابیل کی شادی اقلیمیہ سے ہونا تھی۔ اقلیمیہ نہایت حسین و خوبصورت تھی، جبکہ یہودا بد شکل۔ قابیل نے یہودا سے شادی سے انکار کر دیا، وہ اپنی بہن اقلیمیہ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں بیٹوں سے کہا کہ تم دونوں اللہ کی راہ میں قربانی دو، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی اس کے ساتھ اقلیمیہ کی شادی کر دی جائے گی۔ چونکہ حابیل حق پر تھا لہٰذا اس کی قربانی قبول کر لی گئی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب میں ناک کے ذریعے قابیل کے جسم میں داخل ہوا اور اس کے دماغ پر قبضہ کر کے اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں پر حاوی ہو گیا۔ میں نے قابیل کو مشورہ دیا کہ اگر تو اقلیمیہ کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو حابیل کو قتل کر دے۔ پہلے وہ ہچکچایا، لیکن جب میں نے اس کی ہمت بڑھائی، لالچ، حسد اور انتقام کے جذبات بیدار کیے تو وہ راضی ہو گیا اور پھر ایک دن اس نے حابیل کو قتل کر ڈالا۔ اس واقعے کی تفصیل سورہ مائدہ میں موجود ہے۔ بعد ازاں قابیل اپنے والد کے خوف سے یمن بھاگ گیا، تاہم مجھ جیسا شیطانی ہتھ کنڈوں کا موجد اس کے ساتھ تھا۔ میں نے پہلے اسے عیش و عشرت پر لگایا، اس کی بہت سی شادیاں کروائیں، کیونکہ اپنے کام کو منظم طریقے سے آگے بڑھانے کے لیے مجھے ایک مضبوط ٹیم کی ضرورت تھی۔ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، لہٰذا میں نے اسے آتش پرست بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے مکمل چھوٹ دے رکھی تھی۔ جب اس کی نسل تیزی سے بڑھنے لگی تو میں نے اسے پتھر کے بت بنانے کا طریقہ سکھایا۔ اب کچھ آتش پرست بن گئے اور کچھ بتوں کو پوجنے لگے۔ ناظرین، جب شیطان مردود کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال دیا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے قیامت تک کے لیے مہلت مانگی کہ قیامت سے پہلے تک مجھے موت نہ آئے، لیکن اللہ پاک نے اسے مقررہ وقت تک یعنی ایک خاص وقت تک مہلت دی، جسے قرآن مجید میں یوں بیان فرمایا گیا ہے۔ اس نے کہا، اے پروردگار، لوگوں کی زندہ کیے جانے تک مجھے مہلت دے۔ فرمایا، تجھے مہلت دی جاتی ہے وقت معلوم تک کے لیے۔ مفسرین کے مطابق وقت معلوم وہ وقت ہوگا جب حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلی دفعہ سور پھونکیں گے۔ ناظرین، اسلامی کتب میں آتا ہے کہ قیامت کی
کی نشانیاں جب پوری ہوں گی تو مومنین کی بغلوں کے نیچے سے ایک خوشبودار ہوا گزرے گی جس سے تمام ایمان والے وفات پا جائیں گے، اور پھر اس کے بعد 40 سال کا زمانہ گزرے گا کہ جس میں کوئی بچہ پیدا نہ ہوگا، یعنی ہر انسان کی عمر کم سے کم 40 سال ہوگی۔ چونکہ سب مسلمان مر چکے ہوں گے اس لیے زمین پر کفار اور مشرک رہ جائیں گے۔ اسلام کی معروف کتاب تفسیر در منشور میں صفحہ نمبر 70 پر لکھا ہے کہ جب مومنین کی وفات کو 40 سال گزر چکے ہوں گے تو پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلی دفعہ سور پھونکیں گے، جسے نفخہ اولا بھی کہتے ہیں۔ شروع میں اس کی آواز نہایت کم ہوگی کہ لوگ کان لگا کر سنیں گے، پھر یہ بڑھتی بڑھتی اس قدر زیادہ ہو جائے گی کہ کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے، ان کے نتنوں سے پیپ بہنا شروع ہو جائے گی اور لوگ مر جائیں گے۔ انسان، جنات، فرشتے، یہاں تک کہ شیطان ابلیس کو بھی نفخہ اولا کے وقت موت آ جائے گی۔ اس کے ٹھیک 40 سال بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام دوسرا سور پھونکیں گے تو پھر تمام مردے زندہ ہو جائیں گے اور قیامت قائم ہوگی اور میزان لگے گا، یعنی نفخہ اولا کے وقت ابلیس کو موت آئے گی۔ نفخہ اولا اور نفخہ ثانیہ کے مابین 40 سال کا عرصہ ہوگا، اور یہ کہ ابلیس 40 سال تک مردہ رہے گا۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ ابلیس کو موت کیسے آئے گی اور شیطان 40 سال مردہ حالت میں کہاں گزارے گا؟ اس سلسلے میں حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مشہور روایت ہے۔ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ابو البشر یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو وہ پریشان ہو گئے اور اللہ پاک سے عرض گزار ہوئے کہ اے اللہ، میری موت سے میرا ازلی دشمن بہت خوش ہوگا کیونکہ میں مرنے والا ہوں اور وہ قیامت تک زندہ رہے گا۔ اسی وقت ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ اے ابو الآدم، آپ وفات کے بعد جنت میں رہیں گے، جبکہ ابلیس قیامت تک دنیا میں رہے گا، اور پھر قیامت سے 40 سال پہلے اس کو ایسی موت آئے گی کہ وہ پوری دنیا کے انسانوں جتنی موت کی تکلیف برداشت کرے گا، اور پھر جہنم ہی اس کا واحد ٹھکانہ ہوگا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام ملک الموت سے فرمانے لگے کہ مجھے ابلیس کی موت کا منظر بیان کرو، تو ملک الموت نے ابلیس کی موت کا حال بیان کرنا شروع کیا، تو وہ اتنی دردناک موت تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنے آنسوؤں پر قابو نہ رکھ سکے۔ لوگ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ ہمیں بھی ابلیس کی موت کا کچھ حال بیان فرمائیں۔ لوگوں کی بیجا فرمائشوں پر حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابلیس کی موت کا منظر کچھ یوں پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ملک الموت سے فرمائیں گے کہ میری غیظ و غضب اور غصے کا لباس پہن کر جاؤ اور ابلیس کی روح قبض کرو، اور ابلیس سے تمام انسانوں اور جنوں سے زیادہ سختی کرنا۔ جب ملک الموت غضب اور غصے سے بھر کر بہت سے فرشتوں کے ساتھ ابلیس کی روح قبض کرنے آئیں گے تو جو بھی آسمان اور زمین میں سے ان کو دیکھ لے گا وہ فوراً ہی مر جائے گا۔ جب ملک الموت ابلیس کے پاس پہنچیں گے تو وہ دھاڑے مار مار کر روئے گا، پھر شیطان کو موت کی تکلیف دی جائے گی جو ساری مخلوق کی موت کی تکلیف سے زیادہ ہوگی۔ ناظرین، اس کے بعد ابلیس گھبرا کر مشرق کی جانب بھاگے گا تو کبھی مغرب کی جانب، لیکن ہر جانب اپنے سامنے ملک الموت کو پائے گا۔ سمندر میں چھپنے جائے گا لیکن سمندر اسے جگہ نہیں دے گا۔ شیطان آسمان کی طرف بھاگے گا تو وہاں مقرر فرشتے اس کو آگ کے کوڑے ماریں گے، جس کے بعد شیطان حضرت آدم علیہ السلام کی قبر پر جائے گا اور حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کے پاس کھڑا ہو کر کہے گا کہ اے آدم، تمہاری وجہ سے میں ملعون و مردود بنا، کاش کہ تم پیدا ہی نہ ہوتے۔ پھر ملک الموت سے کہے گا کہ کتنی سختی اور تکلیف کے ساتھ میری جان نکالو گے، تو ملک الموت فرمائیں گے کہ جتنے لوگ جہنم میں ہیں ان سب کی موت سے کہیں زیادہ تکلیف اور سختی کے ساتھ۔ یہ سن کر ابلیس تڑپنے لگے گا اور چیختا چلاتا ادھر ادھر بھاگے گا اور اسی جگہ پہنچ جائے گا جہاں سے اس نے جنت سے نکلنے کے بعد پہلا قدم رکھا تھا۔ وہ جگہ آگ کے انگارے کی طرح سرخ ہوگی، زمین چنگاری کی طرح ہو جائے گی۔ یہاں زبانیہ نامی فرشتوں کی جماعت شیطان کو گھیر لے گی اور یہ فرشتے شیطان کو زنبوروں اور آروں سے چیریں گے، اور جب تک اللہ پاک چاہے گا اس وقت تک ابلیس حالت نزع اور موت کے غصے کا شکار رہے گا، اور وہاں جہنم کی سنڈاسیاں لگی ہوں گی۔ ان سنڈاسیوں سے تڑپا تڑپا کر جان نکالی جائے گی۔ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام سے کہا جائے گا کہ ذرا اپنے دشمن کو تو دیکھو کس طرح ذلت کے ساتھ مر رہا ہے،
وہ دیکھ کر کہیں گے کہ یا اللہ تو نے ہم پر اپنی نعمت مکمل فرما دی۔ انہی جہنمی گڑھوں میں ابلیس 40 سال تک مردہ رہے گا اور یہی اس کی قبر ہوگی۔ پھر 40 سال بعد دوبارہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو تمام مردے زندہ ہو جائیں گے اور حساب و کتاب کا عمل شروع ہو جائے گا۔ ناظرین، بے شک اس دنیا کی ہر شے فنا ہونے والی ہے اور اگر کسی کو دوام ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ پاک کی ذات بابرکت ہی ہے۔ ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے، کیا پتا کب کس وقت کون سی گھڑی ہماری اس دنیا میں آخری ہو اور پھر ہمارے پچھتاوے کے علاوہ کچھ بھی باقی نہ رہے۔ لیکن اس بات کو بہت پچھتاوے اور دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں اور ہم اپنے لیے خوش قسمتی سمجھتے ہیں، لیکن ہم سب کو اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے، اپنا تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنا احتساب کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، قرآن پر کتنا عمل کرتے ہیں۔ رات کو سونے سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے اپنا احتساب کر لیا کیجئے کہ آج صبح سے لے کر شام تک میں نے اللہ تعالیٰ کی کتنی نافرمانی کی ہے اور کتنی فرما برداری کی ہے، اور اس بات کا عہد کر لیا کریں کہ جو آج کے دن مجھ سے کوتاہیاں ہوئی ہیں وہ کل سے نہیں ہوں گی۔ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ جب آپ کی زندگی بدل جائے گی اور آپ دین حق کی راہ پر چل پڑیں گے۔ آخر میں ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو دین اسلام پر چلنے والا بنائے اور ہمارا خاتمہ دین حق پر ہو، آمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔